الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اس صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان کچھ باتوں پر صلح ہوئی تھی، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں جو شرائط طے ہوئی تھی اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جو آدمی مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ جائے گا، جو مرد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ اس مرد کو واپس کریں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے اگر کوئی آدمی مکہ چلا جائے تو ہم مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرما لیا، اور ہوا بھی یہ کہ جو مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی شرائط کے مطابق کفار کے مطالبے پر انہیں واپس فرما دیا کرتے۔ لیکن ہوا یہ کہ مردوں کو دیکھا دیکھی عورتیں بھی مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں سب سے پہلے ایک صحابیہ جن کا نام کلثوم بنت عقبہ تھا، وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی۔ تو سب سے پہلے کفار نے انہی حدیبیہ کی صلح کی شرائط کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا، ان کے دو بھائی ان کو لینے کے لیے مدینہ پہنچ گئے اور کہا کہ آپ نے وعدے کے مطابق آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیں۔
کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جو بھی مرد، اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا کہ دیکھو ہمارے معاہدے کی شرائط میں مرد کا ذکر ہے، اس میں اور رجل کا اطلاق صرف مرد پر ہوتا ہے، عورت پر نہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی مسلمان عورت ہجرت کر کے مدینہ آئے گی تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ میں عورتوں کے بارے میں واپس کرنے کا حکم نہیں دوں گا، اس لیے کہ ہمارے شرائط میں لفظ رجل کا ذکر ہے۔ قریش مکہ اس غلط فہمی میں تھے کہ معاہدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدے کے الفاظ کی طرف توجہ دلائی تو ان کو بھی خاموش ہونا پڑا، اور بخاری کی روایت کے مطابق معاہدے میں رجل کا استعمال ہوا تھا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ کو واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ نے یہاں آج کی آیت میں ایک بہت وضاحت کے ساتھ ایک بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو مدینہ منورہ میں مکہ سے آنے والی اسی عورت کو پناہ دیا جائے گا جو مؤمن ہو کر آ رہی ہوگی، اور اس کو جانچ لو، پرکھ لو، ظاہر کو دیکھ لو، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ظاہر میں اگر وہ واقعی عورت مسلمان ہے اور محض اسلام اور ایمان کی خاطر وطن کو چھوڑ کر آئی ہے، کوئی دنیاوی یا نفسانی خواہش نہیں ہے، تو اس کو اب مکہ واپس نہیں کیا جائے گا، روک لو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی وجہ سے مدینہ منورہ آئی ہو، کوئی اور وجہ ہو، کسی سے لڑائی ہو گئی، شوہر سے نہیں بن رہی تو مدینہ آ جائیں، اس کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ مدینہ جو دار الہجرہ قرار دیا گیا ایمان کی وجہ سے دیا گیا، یہ نہیں کہ اس کو ایک جو بھی بھاگے وہ یہاں آ جائے، اس جائے پناہ کے طور پر نہیں، بلکہ دار الہجرہ کے طور پر مدینہ منورہ کو رہائش کی جگہ بنایا گیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر آنے والی عورتوں کا امتحان بھی لیا کرتے کہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہیں یا ویسے ہی، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ سے بھی بیعت اس عورت آنے والی عورتوں سے لیا کرتے تھے۔ تو پہلا حکم یہ ہے آج کی آیت میں کہ اگر کوئی ایک عورت مسلمان ہو کر آ جائے تو امتحان لے لو، دیکھ لو، جانچ لو، پرکھ لو، اور اس کو اب واپس نہیں کیا جائے گا، یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ جو عورت آ رہی ہے اس کا ظاہر سی بات ہے یہ مؤمن ہو کر آ رہی ہے، اور اس کا شوہر جو کہ غیر مذہب میں ہے وہ مکہ میں رہ گیا ہے، اب اس کا نکاح ختم، اب وہ مسلمان ہو کر دارالاسلام میں اگر آئی ہے مدینہ منورہ میں تو اب مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے کوئی نکاح کر لے، اور جتنا اس کے شوہر نے اس کے اوپر مہر خرچ کیا تھا وہ اس عورت کو واپس کر دے، اور اب جو عورت کا مہر قرار پائے گا وہ ایک الگ سے پائے گا۔ یعنی کوئی عورت آئی مدینہ منورہ تو اس کے شوہر نے، پہلے شوہر نے جو خرچہ کیا ہے مہر کے طور پر وہ اس کو دے تاکہ وہ اپنے شوہر کو لوٹا سکے۔ اسی طرح اس عورت کا اب نیا مہر قرار دیا جائے تاکہ اس کی بھی ضرورتوں کا انتظام ہو۔ دوسری طرف اللہ نے دارالاسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمان بھی جو آئے تھے، بعض تو ایسے تھے کہ ان کی عورتیں مکہ مکرمہ میں تھیں اور
دوسرے مذہب میں تھیں، اور یہ حضرات مسلمان ہو کر ایمان والے بن کر مدینہ منورہ آ گئے، تو زوجین کا ایک لمبے وقت تک یہ حکم رہا کہ شوہر کا کوئی اور مذہب تھا، بیوی کا کوئی اور مذہب تھا۔ شروع اسلام میں بہت سے ایسے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر ان کی بیویاں مسلمان نہ ہوئیں، اور بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو مسلمان تو ہو گئیں مگر ان کے شوہروں نے اسلام نہ قبول کیا۔ جیسے آپ نے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھیں جن کا نام تھا حضرت زینب، ان کے شوہر تھے حضرت ابو العاص جو غیر مسلم تھے، اور اللہ کے نبی مدینہ منورہ آ گئے، حضرت زینب مسلمان، ان کے شوہر غیر مسلم۔ تو ابتدائی دور میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے اس کا کافر شوہر اور مسلمان مرد کے لیے اس کی کافرہ بیوی حلال نہیں ہے۔ شروع اسلام میں اس طرح کے ازدواجی رشتے برقرار رکھے گئے تھے۔ ہجرت کے کئی سال کے بعد تک یہ صورتحال رہی، لیکن جب صلح حدیبیہ کے بعد یہ آیات جو آج کی تلاوت کی جا رہی ہیں جب یہ نازل ہوئیں تو ان آیات کی روشنی میں اب مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ اگر تمہاری غیر مسلم عورتیں مکہ میں رہ گئی ہیں، اب ان سے اختلاف دین کی وجہ سے تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو عورتیں اب مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ رہی ہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے نکاح کریں، اور ان کے شوہروں نے ان کو جو مہر دیا ہے وہ واپس کر دیں، تاکہ یہ عورتیں اپنا مہر اپنے شوہروں کو دے دیں، اور ان عورتوں کے لیے، آنے والی عورتوں کے لیے نیا مہر مسلمان مقرر کریں۔ تو آج کی یہاں آیت میں اللہ نے چند باتوں کا حکم دیا، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ مؤمن عورتیں جو اپنا وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر آ رہی ہیں تو ان کو جانچ لو، پرکھ لو، اور پھر ان کو دارالاسلام میں رکھ لو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ ان کے جو شوہر غیر مسلم ہیں اب وہ ان کے لیے حلال نہیں۔ ہاں، دوسری طرف مہاجر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی جو بیویاں مکہ مکرمہ میں رہ گئی ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں، اور ان سے نکاح کا تعلق ختم ہو گیا۔ البتہ جو عورت اب مدینہ منورہ آئی ہیں ان کا نیا مہر مقرر کر دیا جائے۔ یہ احکامات اللہ پاک نے آج کی ان آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلے آیت کے پہلے جملے میں یہی حکم ہے کہ جب کوئی عورت آ رہی ہے تو اس کو رکھا جائے، لیکن جانچ پرکھ کر ظاہر کو دیکھ لو اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ آج کی آیات میں یہی چند مختلف احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مؤمن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ یعنی اس آیت میں اختلاف مذہب کی بنیاد پر نکاح ختم ہو جائے گا، وہ آیت کے اس حصے سے ثابت ہے۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا،
اور ان نافرمانوں نے یا مشرکوں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو وہ انہیں ادا کر دو، تاکہ یہ شادی شدہ عورتیں اپنے اپنے شوہروں کو جو مکہ میں ہیں ان کا دیا ہوا مہر ان کو واپس کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر مسلمانوں ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم نے ان کا مہر انہیں ادا کر دیا ہو۔ یعنی یہ جو عورتیں آ رہی ہیں تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا مہر ان کو ادا کیا جائے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو، یعنی مدینہ میں مسلمان جو ہیں اور ان کی عورتیں اگر مکہ میں ہیں اور وہ کافرہ ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارا بھی اختلاف دین ہو گیا، لہذا ان کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو، یعنی مکہ والوں سے مانگ لو۔ اب مکہ والوں نے حکم دیا کہ یعنی انہوں نے جو خرچ کیا ہے وہ تو واپس لے رہے تھے لیکن دینے کے نام پر کچھ نہیں، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی ان عورتوں کو چھوڑ رہے ہو جو مکہ میں ہیں تو تم نے جو کچھ ان کے اوپر پہلے مہر کے طور پر خرچ کیا تھا وہ لے لو، اور انہوں نے جو کچھ اپنی مسلمان ہو جانے والی بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ ان کے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ سبحان اللہ۔